بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہمارا آج کا ٹاپک ہے میری پسندیدہ شخصیت مضمون حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شروع کرتے ہیں۔ ولادت با سعادت۔ ہادی برحق سرور کائنات رحمت دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول 571 کو قریش کے ممتاز خاندان میں بمقام مکہ معظمہ عالم وجود میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے کی اور ان کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے ذمہ داری سنبھال لی۔ عرب کے دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے حلیمہ سعدیہ دایا مقرر کی گئیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ اپنے گاؤں لے گئیں۔ بچپن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات و اطوار نہایت شائستہ اور چال چلن بہت پاکیزہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راست باز اور دیانتدار تھے، کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے۔ ابتدائی عمر سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بت پرستی سے سخت نفرت تھی۔ بعثت سے پہلے ہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تدبر اور فہم و فراست کے قائل ہو چکے تھے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے سلسلے میں یہ جھگڑا تھا کہ کون سنگ اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھے۔ قریب تھا کہ کشت و خون ریزی شروع ہو جائے۔ کچھ امن پسند افراد کی کوششوں سے فیصلہ ہوا کہ دوسرے دن جو شخص سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہو وہی عزت کا مستحق سمجھا جائے گا۔ اتفاق سے دوسرے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سب سے پہلے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر منگوائی اور اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھا کر اس میں رکھ دیا۔ پھر سب سرداروں نے اس چادر کو پکڑ لیا اور اسے اپنی جگہ لے گئے۔ سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تدبر کی داد دی۔ حضرت ختیجہ سے نکاح۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوان ہوئے تو حضرت ختیجہ جو مکہ کی ایک مالدار بیوہ خاتون تھیں کا مال تجارت لے کر شام گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مال بڑی محنت اور کوشش سے بہت اچھے داموں بیچا، جس میں امید سے بہت زیادہ نفع ہوا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق، خوش معاملگی، راست بازی اور دیانتداری سے ایسی متاثر ہوئیں کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کا پیغام بھیجا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کی اجازت سے شادی کر لی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ عالم عرب کی حالت۔ اس زمانے میں عرب کی حالت بہت خراب تھی۔ کہیں آگ کی پوجا ہوتی تھی تو کہیں کواکب پرستی تھی۔ کوئی راہب کے کرشموں کا قائل تھا تو کوئی کاہن کے علموں میں گرفتار۔ چاروں طرف بت پرستی کا دور دورہ تھا۔ لوٹ مار عربوں کا پسندیدہ مشغلہ، فسادات ان کے لیے کھیل تماشا، جوا اور زنا ان کی رات دن کی دل لگی اور شراب تو گویا ان کی گٹی میں پڑی تھی۔ الغرض وہ تہذیب و تمدن سے بالکل بے بہرہ لوگ تھے۔ جیسا کہ شاعر نے کہا ہے: بدل گئی ہے فطرت، سب نے چھوڑے ہیں اصول، عرب کی سرزمین پر ہے اب بس ظلمت کی دھول۔ تبلیغ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں چلے جاتے اور وہاں عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتے۔ غار حرا میں موجودگی کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کی بشارت دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم میں تبلیغ اسلام اور احکام خداوندی کی تلقین فرمانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم یہ تھی: اللہ ایک ہے، وہی سب کا خالق اور مالک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ سب انسان بھائی بھائی ہیں۔ اسلام میں امیر و غریب، آقا غلام، اجمی اور گورے کالے کی تمیز نہیں۔ بتوں کی پوجا نہ کرو، دختر کشی جیسے کام اور دوسری کبھی رسموں کو چھوڑ دو۔ ہجرت۔ تبلیغ اسلام کی وجہ سے اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانی دشمن بن گئے
انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور دوسرے مسلمانوں کو سخت تکلیفیں دینا شروع کیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدینہ ہجرت کر گئے، جہاں اہل مدینہ نے بڑی محنت، بڑی محبت اور جوش و خروش سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ اسی واقعہ سے سن ہجری شروع ہوتا ہے۔ مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آزادی سے تبلیغ اسلام فرمانے لگے۔ قریش سے چند لڑائیوں کے بعد، جن میں غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق مشہور ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ بھی فتح کر لیا۔ اسی طرح سارا عرب اسلام لے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب سے باہر بھی بہت سے سلاطین کو دعوت اسلام دی۔ 11 ہجری میں 12 ربیع الاول کو 63 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا۔ اخلاق حسنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات فخر موجودات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہ کی، کبھی کسی سے انتقام نہ لیا۔ رحم، حلم اور ہمدردی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے مثال تھے۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہنشاہ تھے، لیکن ہمیشہ درویشی کو بادشاہی پر ترجیح دی۔ نہایت سادہ زندگی بسر کی، بوریے پر سوتے، ستو اور کھجور پر قناعت فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در سے کبھی کوئی سائل خالی نہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں کے والی اور یتیموں کے مولا اور اپنے پرائے کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے۔ اللہ پاک کی کتاب قرآن حکیم وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی قرآن پاک کی تعلیم کی عملی تصویر اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مخلوق کے لیے شمع ہدایت رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے مقصد یعنی دین حق کی اشاعت میں جو کامیابی ہوئی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی پیغمبر کے حصے میں نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب اور آخری نبی تھے۔ ہر سچے مسلمان کا یہی عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین قیامت تک باقی رہے گا۔ نبوت کا سفر ہے اب مکمل ہوا، اللہ کا فرمان ہے اب کوئی نبی نہ ہوگا۔